نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا. اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں. نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی. نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے. سوچیں مضبوط نہیں ہوتی. نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے, ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے, ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو, اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے, کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو, ایسا ممکن نہ ہو, تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں, اس کا رویہ دیکھیں, اس سے پیار کریں. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے, اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب, پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں, تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا, میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. طریقہ ہے بات کرنے کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا, کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر, پتہ نہیں تمہیں. وہ کہنے لگا, بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے, بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے, لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے, لیکن اچھا عمل نہیں. اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں. تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو, کہنے لگا یہ ہو جاتی ہے نماز, میں بھی تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہندے لگتا ہے منڈا چودھری آندا ہے, منڈا لگتا ہے چودھری آندا ہے. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھری آندا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں, اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں, انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں, بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا, مقتدا کرے گا, وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے, حضور دلائل دیتے تھے. نوجوان بچوں کو موقع دیں, انہیں سمجھائیں, انہیں قائل کریں, ان سے پیار کریں, ان کی نفسیات کو سمجھیں, اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں, پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو, اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے, تو بھائی کھڑی ہے صبح سے بھرتی خانے میں, 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے. اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے, بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے, اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے, بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں, عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے, میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں. تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے, تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا, اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟
نہیں رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی چڑھاتے ہیں لوگ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے وہ کہتا تو سویرے ضرور آئی ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے آنا صبح وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا کہنا میں ابھی گزروں گا تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں چڑھاتے ہیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اس کے اندر غرور لاتے ہیں مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دی یہ کام نہ کریں آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں لوگ تکلیف دیں آپ کو یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے یہ بڑے آوازار لوگ ہیں ٹھنڈے رہیں میٹھے رہیں پیار کریں دوسروں کے جذبات کا احساس کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں حضور کریں فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں آپ بتائیں تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا فرمایا بتاؤں حضور بتائیں فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں بات بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے نبی کریم کو تو پتا ہوتا تھا لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے نہ یہ بات نہیں بھائی بات کچھ اور ہے حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھپکی دی فرمایا ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری پھوپھی خالہ کا حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت تجھے اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا تو کافر ہے یا منافق ہے حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے وہ جو بھی جائے گا اس سے لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے لیا کیا ہے تیرے اوپر اثر کیا ہے پیار کرنا شفقت کرنا اور ہے یہ جملہ میرا یاد رکھنا پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں کہ خالی پیار ہے خالی شفقت ہے شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے تو میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویے کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا
उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा। मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है, तो उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे। घर जो उमर का है, नहीं आपको समझ आई मेरी बात की यार, नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हुजूर ने बताया वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद है यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना मैं इसलिए नहीं गया कि उमर कानून बड़ा पाबंद है। उसने कहना है कि कानून तो इजाजत लेके जाओ। हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो हजरत उमर रो पड़े। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना हुजूर ख्याल करते तो जनाब उमर पता कौन थे? जुर्रत नहीं थी किसी माई के लाल की कि उमर के सामने खड़ा हो सके। हाँ, जिसके सामने शैतान ना ठहर सके, निकल जाता है शैतान भी। लेकिन सहाबा कहते हैं जब कभी हुजूर के चेहरे पे शिकन आती तो इतना वजूद हमने किसी का कांपते नहीं देखा जितना उमर कांपा करते। कब कभी तारी होती थी वो दलेर मैं कहीं और हूं, यहां तो मैं गुलाम हूं, यहां तो मैं नौकर हूं। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रोस जाओ। रो पड़ते। और तरीका क्या होता? जमीन पे कोनियां रख के ना, कोनियां घुटने, अब मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, हदीसे सही में मौजूद। ये कोनियां जमीन पे रख के ना, जैसे बच्चे नहीं चलते, कोनियां दोनों जमीन पे हजरत उमर रख देते और यूं कोनियां रख के तो यूं हाथ बांध देते हुजूर के सामने, नीचे कोनियां और हाथ बांधते और फिर रोते। जब हुजूर नाराज होते तो किसी और से नाराज है नबी पाक, उमर से नहीं, तो यूं दोनों हाथ बिछा देते, यूं हाथ बांधते और कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूं, हुजूर मैं बड़ा राजी हूं कि इस्लाम मेरा दीन है। व मुहम्मद नबीयम व रसूला, और मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी और रसूल बनाया। हुजूर बड़ा राजी हूं, मेहरबानी फरमा, बड़ा राजी। यहाँ पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह कचोशा शरीफ के बुजुर्ग थे। और शान ये थी कि चेहरा गौस पाक से मिलता था। वो थोड़ा सिमा के कायल थे, सिमा के, यानी वो वाला सिमा नहीं जो अब ढोल ढमक्के के साथ होता है, कुछ उसमें अशार पड़े जाते थे। और बाद ऐसे शेर थे जिन पर बाप बुजुर्ग कहते थे नहीं होने चाहिए, ये राय का इख्तलाफ। उनके यहाँ एक खलीफा थे सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। वो खलीफा हैं लेकिन बड़े आलिम थे। सैयद साहब यहाँ आए तो लोगों ने कहा हुजूर को शेर पढ़े, तो आप फरमाने लगे ये मेरा मुरीद मुफ्ती आजम है, ये मना करता है, ये इन बातों से मना करता है, तो यहाँ नहीं पढ़ने। लोगों ने कहा हुजूर मुरीद की भी माननी है, मैं निरा मुरीद नहीं, मुफ्ती भी तो है ना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मना करता है। तो इतना लोग ख्याल कर लेते थे दूसरों के मिजाज, और यारो हम तो बोझ बनते हैं, हम तो चिढ़ाते हैं जिसके, और मैं देखता हूं दुनिया चढ़ चढ़ के पागल हो गई, चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, अजियत में मुब्तला करते हैं। हम लोगों ने अब थप्पड़ मारने बंद कर दिए हुए हैं, अब हम डंडे नहीं मारते, अब हम नफ्सियाती तकलीफें देते हैं, नफ्सियाती ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं। हम लोगों को इतना तकलीफ में मुब्तला करते हैं कि लोग पागल होने के करीब आ जाते, खुदकुशियां होने लगी हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पर प्यार करें, सामने वाले को ज़रा इज्जत दें, ज़रा उसके जज्बात का ख्याल करें, ज़रा उसकी तबीयत के मुताबिक चले, ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत कर लें, प्यार कर लें,
बड़ी दुनिया बच जाएगी, बड़े सारे लोग करीब आ जाएंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बमंज़ला ताकत के बोझ डालते थे, बमंज़ला ताकत के। हुजूर नाम लेके भी कह सकते थे, अब्दुर्रहमान तू मालदार है, दे इतने पैसे जिहाद में। उमर तू मालदार है, दे पैसे। उस्मान गनी दे, ये नहीं हुजूर ने कभी फरमा। ऐलान कर दिया भाई जिहाद का मौका है, अपना अपना हिस्सा डालो। हुजूर किसी शख्स पर कोई बोझ, अपने आप को बोझ ना बनाएं। इस्लाम नफ्सियाती मसाइल का हल बताता है कि आप प्यार करें। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे घरों में बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जिन्हें दवाई की नहीं, हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत सारे बीमार इस किस्म के हैं जिन्हें सिर्फ आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत है, जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा प्यार करें। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाले के मकान के आगे कूड़ा फेंकने से उसको ज़हनी अज़ियत होती है, तो खुदारा आपको पता है मुसलमान खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं मुसलमान को तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती। इसलिए एक तो अपने आप को खुद मुतमईन करें, दूसरों से मुतालबा न करें, और आप कोशिश करें दूसरों के मिजाज के मुताबिक, उनकी तबीयत के मुताबिक, आप शरई तकाज़ों के अंदर रह के आप कोशिश करें कि सामने वाला हमारी वजह से चिढ़े ना, उसे अजियत ना पहुँचे, उसे तकलीफ़ ना हो। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे।